الرحمن علم القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے. بہت بزرگ، بہت فیض رساں ہے وہ پروردگار جس کے ہاتھ میں عالم کی بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. وہی جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے، اور وہ زبردست بھی ہے اور درگزر فرمانے والا بھی ہے. وہی جس نے 7 آسمان بنائے تہ بر تہ، رحمان کی تخلیق میں تم کوئی خلل نہ پاؤ گے. پھر پلٹ کر دیکھو کیا کوئی نقص کہیں پاتے ہو، پھر بار بار نگاہ دوڑاؤ، تمہاری نگاہ تھک کر تمہارے پاس نامراد لوٹ آئے گی. تم دیکھتے نہیں کہ چرخ زیری کو ہم نے چراغوں سے رونق دی ہے، اور انہی چراغوں کو شیطانوں کے لیے ہم نے سنساری بنا دیا ہے، اور ان کے لیے دہکتی ہوئی آگ کا عذاب بھی ہم نے مہیا کر رکھا ہے. جن لوگوں نے اپنے پروردگار کا کفر کیا ہے ان کے لیے اسی طرح جہنم کی سزا ہے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. یہ جب اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کا دہاڑنا سنیں گے اور وہ ابل رہی ہوگی. لگے گا کہ غضب سے پھٹی پڑ رہی ہے. ہر مرتبہ جب کوئی بھیڑ اس میں ڈالی جائے گی تو اس کے نگران ان سے پوچھیں گے، کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا؟ وہ جواب دیں گے، ہاں، ایک خبردار کرنے والا تو یقیناً ہمارے پاس آیا تھا، مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا اور کہہ دیا کہ اللہ نے کوئی چیز نہیں اتاری. ہم نے کہہ دیا کہ تم لوگ تو بس ایک بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو. اور وہ کہیں گے، اگر ہم سنتے یا سمجھتے تو آج ان دوزخ والوں میں نہ ہوتے. اس طرح وہ اپنے گناہ کا اعتراف کر لیں گے تو اب لعنت ہو ان دوزخ والوں پر. اس کے برخلاف جو بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی. لوگو، تم اپنی کوئی بات چھپا کر کہو یا علانیہ، وہ دلوں کے بھید تک جانتا ہے. کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے، اور وہ بڑا دقیق رس اور بڑا ہی خبردار ہے. وہی جس نے زمین کو تمہارے لیے ایک فرما بردار ناقہ بنا دیا ہے، تو اب تم اس کے مونڈوں میں چلو پھرو اور اپنے پروردگار کے رزق میں سے کھاؤ، اور یاد رکھو کہ ایک دن اسی کے حضور میں جی اٹھنا ہے. کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے جو آسمان میں ہے کہ وہ تم کو زمین میں دھنسا دے، پھر یکایک تم دیکھو کہ وہ بغٹر چل پڑی ہے؟ کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے جو آسمان میں ہے کہ وہ تم پر پتھر برسانے والی ہوا بھیج دے؟ سو اب تم جانو گے کہ کیسی ہے میری تنبیہ. جو ان سے پہلے گزرے ہیں انہوں نے بھی اسی طرح جھٹلایا تھا، تو دیکھ لو کہ کیسی تھی میری پھٹکار. یہ نہیں سوچتے کیا ان لوگوں نے اپنے اوپر اڑتے ہوئے پرندے نہیں دیکھے، پر پھیلائے ہوئے، اور وہ اسی طرح ان کو سمیٹ بھی لیتے ہیں. رحمان کے سوا کوئی نہیں جو انہیں تھامے ہوئے ہو، بے شک وہی ہر چیز پر نگران ہے. تم عذاب کا مطالبہ کرتے ہو تو بتاؤ تمہارے پاس وہ کون سا لشکر ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ منکر نرے فریب میں مبتلا ہیں. اچھا بتاؤ وہ کون ہے جو تمہیں روزی دے گا اگر وہ اپنی روزی روک لے؟ یہ جانتے ہیں کہ کوئی نہیں، مگر یہ سرکشی اور حق بیزاری پر اڑے ہوئے ہیں. پھر کیا جو اپنے منہ پر اوندا چلے وہ سیدھی راہ پائے گا، یا وہ جو سیدھا ایک سیدھی راہ پر چل رہا ہے؟ ان پر افسوس. ان سے کہو وہی ہے جس نے تمہیں انسان کی حیثیت سے اٹھایا اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم حقیقت کو سمجھو، پر تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو. ان سے کہہ دو وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں بویا، وہ اپنی فصل ضرور کاٹے گا، اور اس کے لیے تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے. یہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ ان سے کہہ دو اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، میں تو بس ایک صاف خبردار کر دینے والا ہوں. اس وقت یہی کہتے ہیں، مگر جب اس کو دیکھیں گے کہ پاس آ لگا ہے تو ان منکروں کے چہرے بگڑ جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا یہی ہے جس کا تم تقاضا کر رہے تھے. تمہارے لیے یہ گردش زمانے کے منتظر ہیں اے پیغمبر. ان سے پوچھو کہ تم نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم فرمائے تو اس سے تمہیں کیا حاصل ہوگا؟ یہ بتاؤ کہ پھر کون ہے جو منکروں کو دردناک عذاب سے بچا لے گا؟ کہہ دو ہم اپنے بارے میں کوئی دعویٰ نہیں کرتے، ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ سراسر رحمت ہے. ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور ہم نے اسی پر بھروسہ کیا ہے. سو عنقریب تم جان لوگے کہ کون کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے. ان سے کہو کبھی تم نے سوچا ہے کہ اگر تمہارا یہ پانی زمین میں اتر جائے تو پھر کون ہے جو پانی کی نتھری ہوئی سوتیں تمہیں نکال کر لا دے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے،
जिसकी शफ़क़त अबदी है। ये सूरह नून है। कलम गवाही देता है और जो कुछ लिखने वाले उससे लिख रहे हैं कि अपने परवरदिगार की इनायत से तुम कोई दीवाने नहीं हो और तुम्हारे लिए यकीनन वो सिला है जिस पर कभी ज़वाल ना आएगा और तुम बड़े आला अखलाक पर हो। इसलिए अनकरीब तुम भी देख लोगे और वो भी देख लेंगे कि तुम में से कौन फितने में पड़ा हुआ है। तुम्हारा परवरदिगार ही बेहतर जानता है कि कौन उसकी राह से भटके हुए हैं और वही बेहतर जानता है कि कौन राह रास्त पर हैं। इसलिए तुम इन झुटलाने वालों की किसी बात पर कान न धरो। ये तो चाहते हैं कि तुम ज़रा नरम पड़ो, फिर ये भी नरम पड़ जाएंगे। हरगिज़ कान न धरो किसी ऐसे शख्स की बात पर जो बहुत कस्में खाने वाला है, जलील है, इशाराबाज है, चुगली लिए फिरता है, भलाई से रोकता है, हद से बढ़ जाने वाला है, हक मारता है, पत्थर दिल है और उस पर मजीद ये कि बेनसब भी है, इस बिना पर कि उसके पास बहुत माल और औलाद है। हमारी आयतें उसे सुनाइए तो कहता है ये तो अगलों के अफसाने हैं। समझता है कि वो बड़ी नाक वाला है, उसकी ये सूंड हम अनकरीब दाग देंगे। हमने उनको इसी तरह इम्तिहान में डाला है जिस तरह बाग वालों को इम्तिहान में डाला था जब उन्होंने कसम खाई कि वो अपने बाग के फल सुबह सवेरे लाजमन तोड़ लेंगे और किसी गरीब और मिस्कीन के लिए कुछ भी न छोड़ेंगे। फिर वो सोए पड़े थे कि तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से एक फिरने वाला उस पर फिर गया और उनका वो लहलाता हुआ बाग इस तरह होकर रह गया जैसे कटी हुई फसल हो। चुनांचे सुबह हुई तो एक दूसरे को पुकारने लगे कि फल तोड़ने हैं तो चलो सवेरे अपने खेत पर पहुंचो। फिर चल पड़े और आपस में चुपके चुपके कहते थे कि देखना आज कोई मिस्कीन तुम्हारे पास बाग में आने न पाए। वो बड़े जोश में निकले इस ख्याल में कि सब उनकी दस्तरस में है, मगर जब बाग को देखा तो बोले हम ज़रूर रास्ता भूल गए। नहीं बल्कि महरूम होकर रह गए। उनमें जो सबसे बेहतर आदमी था उसने कहा मैंने तुमसे कहा न था कि तुम अपने परवरदिगार की तस्बीह क्यों नहीं करते। तब पुकार उठे कि पाक है हमारा परवरदिगार, बेशक हम ही जालिम थे। फिर वो आपस में एक दूसरे को मलामत करने लगे। बोले है बदबख्ती, हम ही सरकशी में मुब्तला रहे। बैद नहीं कि हमारा रब इसकी जगह इससे बेहतर बाग हमें अता फरमा दे, हम अपने रब ही की तरफ लौटते हैं। लोगों इस तरह आएगा अजाब और आखिरत का अजाब तो इससे कहीं बढ़कर है। काश ये लोग इसको जानते। इनके लिए जो इस अजाब से डरने वाले हैं उनके परवरदिगार के पास अलबत्ता नेमत के बाग हैं। तुम समझते हो कि ये नहीं होगा तो क्या हम अपने फरमाबरदार बंदों को मुजरिमों के बराबर कर देंगे। तुम्हें क्या हुआ है, तुम कैसा हुक्म लगाते हो। क्या तुम्हारे पास कोई किताब है जिसमें तुम पढ़ते हो कि वहाँ तुम्हारे लिए वही कुछ है जो तुम पसंद करोगे। क्या तुम्हारे लिए हम पर कोई खस्में हैं जो क़यामत तक चली जाएंगी कि तुम्हारे लिए वही कुछ है जो तुम हुक्म लगाओगे। इनसे पूछो कि इनमें से कौन इसका जिम्मा लेता है। क्या इनके ठहराए हुए कोई शरीक है जो इसका जिम्मा लेंगे। तो लाएं अपने उन शरीकों को अगर ये सच्चे हैं। ये उस दिन को याद रखें जब बड़ी हलचल पड़ेगी और ये सजदे के लिए बुलाए जाएंगे तो सजदा न कर सकेंगे। उनकी आंखें झुकी हुई होंगी, उन पर जिल्लत छा रही होगी। ये जालिम, इनकी कमर तख्ता हो गई। ये उस वक्त भी सजदे के लिए बुलाए जाते थे जब ये भले चंगे थे। इसलिए अब मुझे और इनको जो इस कलाम को झुटला रहे हैं छोड़ दो। हम इनको वहां से बतदरीज तबाही की तरफ ला रहे हैं जहां से ये नहीं जानते। और मैं उनको ढील दे रहा हूं कि अपना जोर लगा लें, मेरी तदबीर बड़ी मुहकम है। ये सुनते क्यों नहीं। क्या तुम इनसे कोई मुआवजा चाहते हो कि ये उसके तावान से दबे जाते हैं। या इनके पास गैब का इल्म है कि आखिरत में भी यही सुरखरू होंगे और ये उसको लिख रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं। इसलिए है पैगंबर तुम अपने परवरदिगार के हुक्म के इंतजार में सब्र किए रहो और अपने कौम के मामले में मछली वाले यूनुस की तरह ना हो जाओ जब उसने मछली के पेट में पुकारा और वो गम से भरा हुआ था। उस वक्त अगर उसके परवरदिगार की इनायत उसके शामिल हाल ना हो जाती तो अपनी इस उजलत के नतीजे में मज़मूम होकर वो उसी चटियल मैदान में पड़ा रहता जहां मछली ने उसे उगल दिया था। लेकिन वो पलटा तो उसके परवरदिगार ने असर नौ उसको बरगजीदा किया और उसको अपने साले बंदों में शामिल कर लिया। इसलिए सब्र किए रहो। ये मुनकिरीन जब तुमसे ये याद दहानी सुनते हैं तो लगता है कि अपनी निगाहों के जोर से तुम्हें फिसला देंगे और कहते हैं कि यह जरूर दीवाना है। दरा हालांकि ये तो सारे जहां वालों के लिए एक याद दहानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो सरासर रहमत है, जिसकी शफ़क़त अबदी है। होनी शुदनी। क्या है होनी शुदनी।
اور तुम क्या जानो कि क्या है वो होनी शुद्धनी। समूद और आद ने उस खड़खड़ाने वाली को झुटलाया तो समूद उस आफत से हलाक हुए जो हद से बाहर थी, और आद उस तुंद तेज आंधी से बर्बाद हुए जो सरकश और बेकाबू हो गई। अल्लाह ने ये आंधी उन्हें जड़ पेड़ से उखाड़ने के लिए 7 रात और 8 दिन उन पर ठहरा दी। फिर तुम उनको देखते कि इस तरह उसमें पिछड़े पड़े हैं जैसे वो खजूर के खोखले तने हों। तो अब क्या उनमें से किसी को बाकी देखते हो? और यही जुर्म फिरौन और उससे पहले के लोगों ने किया, और इन बस्तियों ने भी जो तिलपट हो गईं। इस तरह कि उन सब ने अपने परवरदिगार के रसूल की नाफरमानी की, चुनांचे उसने उन्हें ऐसी पकड़ पकड़ा जो अपनी शिद्दत में बढ़ती चली गई। इसी तरह नूह को झुटलाने के नतीजे में जब तूफान उठा और पानी हद से गुजर गया तो हम ही थे कि हमने तुम्हें कश्ती में उठा लिया, इसलिए कि इस सरगुज़िश्त को तुम्हारे लिए नसीहत बना दें और याद रखने वाले कान उसको सुने और याद रखें। सो इसी तरह जब सूर में एक ही मरतबा फूंक मारी जाएगी और ज़मीन और पहाड़ों को उठाकर एक ही मरतबा पाश पाश कर दिया जाएगा तो उस दिन होने वाली हो जाएगी और आसमान फट जाएगा। फिर तुम देखोगे कि उस दिन वो बहुत ही बूदा होगा और फरिश्ते उसके किनारों पर सिमटे हुए होंगे, और तुम्हारे परवरदिगार का तख्त उस दिन 8 फरिश्ते अपने ऊपर उठाए होंगे। उस दिन तुम पेश किए जाओगे इस तरह कि तुम्हारी कोई छुपी हुई बात भी छुपी न रहेगी। फिर जिसका नामा अमाल उसके दाहिने हाथ में दिया जाएगा वो कहेगा, लो पढ़ो मेरा नामा अमाल। मुझे यह ख्याल रहा कि एक दिन मुझे अपने इस हिसाब से 2-4 होना है। चुनांचे वो एक दिल पसंद आयश में होगा, बहिश्ते बरी में, जिसके मेवे झुक रहे होंगे। अब खाओ और पियो मज़े से अपने उन अमाल के सिले में जो तुमने गुजरे हुए दिनों में किए हैं। और जिसका नामा अमाल उसके बाएं हाथ में दिया जाएगा वो कहेगा, ऐ काश मेरा यह नामा अमाल मुझे न मिलता और मेरा हिसाब क्या है मैं उससे बेखबर ही रहता। ऐ काश वही मौत फैसला कुन हो जाती। मेरा माल मेरे क्या काम आया, मेरी सब बादशाही मुझसे लुट गई। इसको पकड़ो और इसकी गर्दन में तोक डाल दो, फिर उसको दोज़ख में झोंक दो, फिर एक जंजीर में जकड़ दो जिसकी नाप गज़ों में 70 गज़ है। ये न अल्लाह बुजुर्ग बरतर को मानता था और न फ़कीरों को खाना खिलाने की तरगीब देता था, इसलिए आज यहाँ इसका कोई गमखार नहीं है और धुवन के सिवा इसके लिए कोई खाना नहीं है। इसको ये गुनाहगार ही खाएंगे। सो नहीं, ये किसी शैतान का इल्हाम नहीं है। मैं इसकी शहादत पेश करता हूँ जिसे तुम देखते हो और उसकी भी जिसे तुम नहीं देखते कि बेशक ये एक रसूल करीम का कलाम है और ये किसी शायर का कलाम भी नहीं है, तुम लोग कम ही मानते हो, और न किसी काहिन का कलाम है, तुम लोग कम ही समझते हो। ये रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल हुआ है। हमारा ये पैगंबर अगर अपनी तरफ से कोई बात हम पर बना लाता तो हम उसको कवी हाथ से पकड़ लेते, फिर उसकी रगे गर्दन काट देते। फिर तुम में से कोई हमें इस काम से रोक न सकता। ये तो दर हकीकत डरने वालों के लिए एक याद दहानी है। हम खूब जानते हैं कि तुम में इसके झुटलाने वाले भी हैं। ये इसी तरह झुटलाते रहेंगे और क़यामत में इन मुनकिरों के लिए यकीनन ये एक पछतावा बन जाएगा। इसमें शुबा नहीं कि ये एक यकीनी हक है। इसलिए ऐ पैगंबर इन्हें छोड़ो और अपने रब्ब अजीम के नाम की तस्बीह करते रहो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो सरासर रहमत है, जिसकी शफ़क़त अबदी है। जल्दी मचाई है एक जल्दी मचाने वाले ने उस अजाब के लिए जो इन मुनकिरों पर आकर रहेगा, उसे कोई हटा न सकेगा। वो अल्लाह की तरफ से आएगा जो उरूज के जीनों वाला है। ये हर चीज़ को अपने पैमानों से नापते और फिर जल्दी मचा देते हैं। इन्हें बताओ कि फरिश्ते और रूहुल अमीन तुम्हारे हिसाब से 50,000 साल के बराबर एक दिन में उसके हुजूर चढ़कर पहुँचते हैं। इसलिए ऐ पैगंबर तुम इनकी बातों पर पूरे हुस्न व वक़ार के साथ सब्र करो। ये उसको दूर समझते हैं और हम इसे बहुत करीब देख रहे हैं। ये भी देखेंगे उस दिन जब आसमान तेल की तिलछट की तरह हो जाएगा और पहाड़ धुनी हुई ऊन की तरह होंगे, और कोई सच्चा दोस्त भी उस वक्त अपने किसी दोस्त को न पूछेगा, इसके बावजूद कि वो एक दूसरे को दिखाए जाएंगे। मुजरिम चाहेगा कि वो उस दिन के अजाब से बचने के लिए अपने बेटों को, अपनी बीवी को, अपने भाई को, अपने ख़ानदान को जो उसे पनाह देता रहा और रूए ज़मीन के हर शख्स को फिदिये में दे दे, फिर अपने आप को उससे छुड़ा ले। हरगिज़ नहीं, वो आग की लपट है, चमड़ी उधेड़ती।
ہر اس شخص کو پکارتی ہوئی جس نے پیٹھ پھیری اور منہ موڑا اور مال جمع کیا پھر سینت سینت کر رکھا۔ یہ اسی طرح جلدی مچاتے رہیں گے، تم ان کی پرواہ نہ کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بہت بے صبرا پیدا ہوا ہے، اس پر جب مصیبت آتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے اور جب راحت ملتی ہے تو سخت بخیل بن جاتا ہے۔ ہاں مگر وہ نہیں جو نمازی ہیں، جو اپنی نماز کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں، جن کے مالوں میں ایک مقرر حق ہے سائل و محروم کے لیے، جو روز جزا کو برحق مانتے ہیں، جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، اس لیے کہ ان کے پروردگار کا عذاب ایسی چیز نہیں ہے کہ اس سے کوئی نڈر ہو جائے، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اپنی بیویوں اور لونڈیوں کے سوا، اس لیے کہ ان کے معاملے میں ان پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ ہاں جو اس کے آگے کچھ چاہیں تو وہی حد سے بڑھنے والے ہیں، جو خلق اور خالق دونوں کے معاملے میں اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا پاس کرتے ہیں، جو اپنی گواہی پر قائم رہتے ہیں اور جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، یہی ہیں جو بہشت کے باغوں میں ہوں گے بڑی عزت کے ساتھ۔ پھر کیا بات ہے کہ ہمارا یہ فیصلہ سنتے ہی یہ منکرین دائیں اور بائیں سے گروہ در گروہ تم پر پلے پڑ رہے ہیں۔ کیا ان میں سے ہر شخص یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ نعمت بھری جنت میں داخل کر لیا جائے گا صرف اس لیے کہ وہ دنیا میں بڑا ہے؟ ہرگز نہیں، یہ اپنی بڑائی پر نہ اترائیں، ہم نے ان کو اس چیز سے پیدا کیا ہے جسے یہ جانتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں دوبارہ پیدا نہ کر سکیں گے، سو نہیں، میں قسم کھاتا ہوں اس کی جو مشرق و مغرب کی تمام وسعتوں کا مالک ہے، ہم اس پر قادر ہیں کہ ان کو دوبارہ ان سے بہتر پیدا کر دیں اور ہم اس سے عاجز نہ رہیں گے۔ اس لیے یہ نہیں سمجھتے تو انہیں چھوڑو، یہ باتیں بنائیں اور کھیلیں یہاں تک کہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس کی دھمکی انہیں دی جا رہی ہے، جس دن یہ اپنی قبروں سے بڑی تیزی کے ساتھ بھاگتے ہوئے نکلیں گے، گویا دوڑ کے لیے لگائے ہوئے نشانوں کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی، ان پر ذلت چھا رہی ہوگی، یہ ہے وہ دن جس سے یہ ڈرائے جاتے رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا کہ اپنی قوم کو خبردار کرو اس سے پہلے کہ ایک دردناک عذاب ان پر آ جائے۔ اس نے کہا، میری قوم کے لوگوں، میں تمہارے لیے ایک صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں۔ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس کے حدود کے پابند رہو اور میری بات مانو۔ اس کے نتیجے میں اللہ تمہارے وہ گناہ معاف فرمائے گا جو اس سے پہلے تم سے ہوئے ہیں اور تمہیں ایک مقرر وقت تک مہلت دے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت جب آ جاتا ہے تو پھر ٹالا نہیں جاتا۔ اے کاش تم اس کو سمجھتے۔ وہ یہی دعوت دیتا رہا مگر وہ لوگ نہیں مانے، یہاں تک کہ اس نے کہا، میرے مالک، میں نے اپنی اس قوم کو شب و روز پکارا لیکن میری پکار سے یہ اور زیادہ بھاگتے ہی رہے۔ میں نے جب بھی انہیں بلایا اس لیے کہ ان کے پلٹنے پر تو انہیں معاف فرمائے تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیں اور اپنی چادریں لپیٹ لیں اور اپنی ضد پر اڑ گئے اور بڑا غرور دکھایا۔ میں نے جب بھی انہیں بلایا اس لیے کہ ان کے پلٹنے پر تو انہیں معاف فرمائے تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیں اور اپنی چادریں لپیٹ لیں اور اپنی ضد پر اڑ گئے اور بڑا غرور دکھایا۔ پھر میں نے ان کو کھلم کھلا دعوت دی، پھر وہاں کے پکارے بلایا اور چپکے چپکے بھی سمجھایا، اس طرح کہ میں نے کہا، اپنے رب سے معافی مانگ لو، بے شک وہ بڑا معاف کر دینے والا ہے۔ اس کے نتیجے میں وہ تم پر چھاجوں مہ برسائے گا اور مال و اولاد سے تم کو برکت دے گا اور تمہارے لیے باغ اگائے گا اور تمہارے لیے نہریں بہا دے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اللہ کے لیے کسی شان کی توقع نہیں رکھتے؟ درا حال ہے کہ اس نے تخلیق کے کئی مدارج سے گزار کر تمہیں بنایا ہے۔ کیا دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان تہہ برتہہ بنائے اور ان میں چاند کو روشنی اور سورج کو چراغ بنایا؟ اور دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ ہی نے خاص اہتمام کے ساتھ تمہیں زمین سے اگایا، پھر وہ اسی میں تمہیں لوٹاتا ہے اور اسی سے یکایک نہایت آسانی کے ساتھ تم کو نکال کھڑا کرے گا۔ اور دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ ہی نے زمین کو تمہارے لیے ایک بچھونے کی طرح بچھا دیا ہے کہ تم پہاڑوں کے درمیان اس کے کھلے راستوں میں چلتے رہو۔ نوح نے کہا، اے مالک، انہوں نے میری بات نہیں مانی اور اپنے انہی رہنماؤں کے پیچھے چلے جن کے مال و اولاد نے ان کی نامرادی میں اضافہ ہی کیا ہے اور جنہوں نے بڑی بڑی چالیں چلیں اور کہا کہ اپنے ان معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑو اور نہ ود اور سوا کو چھوڑو اور نہ یغوث اور یعوق اور نصر کو چھوڑو
اور اس طرح بہتوں کو گمراہ کر ڈالا، اور اب تو بھی اے مالک ان ظالموں کی گمراہی میں اضافہ ہی کر۔ اپنے انہی گناہوں کی پاداش میں وہ غرق کیے گئے، پھر آگ میں ڈال دیے گئے، پھر اللہ کے مقابلے میں انہوں نے اپنے لیے کوئی مددگار نہیں پائے۔ اور نوح نے کہا اے مالک ان منکروں میں سے تو اب کسی کو زمین پر نہ چھوڑ، اس لیے کہ تو نے انہیں چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو ضرور بہکائیں گے، اور جنیں گے تو تیرے نافرمان اور منکر ہی جنیں گے۔ میرے مالک تو مجھے معاف فرما دے، میرے ماں باپ کو معاف فرما دے، ان سب کو معاف فرما دے جو میرے گھر میں مومن ہو کر داخل ہو جائیں، سب مسلمان مردوں اور عورتوں کو معاف فرما دے، اور ان ظالموں کے لیے اب ان کے بربادی کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ انہیں بتاؤ اے پیغمبر کہ مجھے وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے اس کو سنا تو اپنی قوم سے جا کر کہا ہم نے ایک بڑا ہی دل پذیر قرآن سنا ہے جو ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے، سو ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، اور اب ہم ہرگز کسی کو اپنے پروردگار کا شریک نہ ٹھہرائیں گے۔ اور یہ بھی کہ ہمارے رب کی شان بہت اونچی ہے، اس نے اپنے لیے کوئی بیوی بنائی ہے نہ بیٹا۔ اور یہ بھی کہ ہمارا یہ احمق سردار اللہ کے بارے میں بالکل حق سے ہٹی ہوئی باتیں کہتا رہا ہے۔ اور یہ بھی کہ ہم اس کے پیچھے صرف اس لیے چلتے رہے کہ ہم نے سمجھا تھا کہ کیا جن اور کیا انسان اللہ پر کوئی بھی جھوٹ نہیں باندھ سکتا۔ اور یہ بھی کہ انسان کچھ پہلے ہی سرکش تھے، پھر انسانوں میں سے کچھ احمق ہمارے ان جنوں میں سے کچھ شریروں کی دہائی دیتے رہے تو انہوں نے ان کی سرکشی بڑھا دی۔ اور یہ بھی کہ تمہاری طرح انہوں نے بھی یہی سمجھا کہ اللہ مرنے کے بعد پھر کسی کو زندہ نہ اٹھائے گا۔ اور یہ بھی کہ اس قرآن کو سننے سے پہلے ہم کچھ تلاش میں تھے، اس لیے کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو دیکھا کہ وہ سخت پہرے داروں سے پٹا پڑا ہے اور اس میں شہابوں کی بارش ہو رہی ہے۔ اور یہ بھی کہ ہم پہلے اس کے ٹھکانوں میں سننے کے لیے جگہ پا لیتے تھے، مگر ہم نے دیکھا کہ اب جو کچھ سننے کی کوشش کرتا ہے اپنے لیے گھاٹ میں ایک انگارہ پاتا ہے۔ اور یہ بھی کہ اس وقت ہم نہیں جانتے تھے کہ زمین والوں کے حق میں کوئی برائی مقصود ہے یا ان کے پروردگار نے ان کے لیے کسی خیر کا ارادہ کیا ہے۔ اور یہ بھی کہ ہم میں نیک بھی رہے ہیں اور دوسرے بھی، اور ہمارے راستے اس سے پہلے بھی الگ الگ ہی تھے۔ اور یہ بھی کہ ہم کبھی سرکش نہ تھے، ہم سمجھتے تھے کہ اللہ کی گرفت سے نہ ہم زمین میں کہیں جا کر نکل سکتے ہیں اور نہ آسمان میں کہیں بھاگ کر اس کو ہرا سکتے ہیں۔ اور یہ بھی کہ ہمارا یہی خیال تھا جس کی بنا پر ہم نے جب ہدایت کی یہ بات سنی تو اس پر ایمان لے آئے۔ سو اب تمہیں بھی دعوت دیتے ہیں کہ تم میں سے جو اپنے رب کو مانیں گے انہیں کسی نقصان اور کسی زیادتی کا اندیشہ نہ ہوگا۔ اور یہ بھی کہ اس کے بعد اب ہمارے اندر وہ بھی ہوں گے جو حق کے سامنے سر جھکا دیں گے، اور وہ بھی جو نافرمانی پر اصرار کریں گے۔ سو جنہوں نے سر جھکا دیا انہوں نے راستہ پا لیا، اور جو نافرمان ہوئے وہ دوزخ کا ایندھن بننے والے ہیں۔ اور ان سے کہو اے پیغمبر کہ مجھے یہ وحی بھی آئی ہے کہ تمہاری قوم کے لوگ اگر توحید کی سیدھی راہ پر قائم رہتے تو ہم انہیں خوب سیراب کر دیتے، اس لیے کہ اس میں انہیں آزمائیں، اور ہمارا فیصلہ ہے کہ ان میں سے جو اپنے پروردگار کی یاد دہانی سے منہ موڑیں گے انہیں وہ ایسے عذاب میں داخل کرے گا جو برابر چڑھتا جائے گا۔ اور یہ بھی کہ مسجدیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اس لیے ان میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ اور یہ بھی کہ جب اللہ کا یہ بندہ اس کے گھر میں صرف اس کو پکارنے کھڑا ہو جاتا ہے تو لگتا ہے کہ یہ اس پر ٹوٹ پڑیں گے۔ اے پیغمبر کہہ دو میں تو اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤں گا۔ ان سے کہہ دو میں تمہارے لیے کسی نفع و ضرر اور کسی ہدایت و ضلالت کا کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ کہہ دو میں کسی کو اس کا شریک ٹھہراؤں تو جانتا ہوں کہ مجھے اللہ سے کوئی بچا نہیں سکتا اور نہ میں اس کے سوا کوئی ملجا کبھی پا سکوں گا۔ نہیں لوگو میں تمہارے لیے نفع و ضرر کا اختیار نہیں رکھتا، میرا کام صرف یہ ہے کہ مجھے اللہ کی طرف سے پہنچانا ہے اور اس کے پیغامات تمہیں دینے ہیں، اور تمہیں بتانا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے ان کے لیے پھر دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں تک کہ اپنی قوت کے زعم میں مبتلا یہ لوگ جب وہاں اس چیز کو دیکھیں گے جس سے انہیں خبردار کیا جاتا ہے تو اس وقت جان لیں گے کہ کس کی مدد کمزور اور کون گنتی میں تھوڑے ہیں۔ کہہ دو میں نہیں جانتا کہ جس عذاب سے تم کو خبردار کیا جاتا ہے وہ قریب ہی ہے یا میرا پروردگار ابھی اسے کچھ اور ٹالے گا۔ یہ غیب کی باتیں ہیں اور اس غیب کو وہی جانتا ہے اور اپنا یہ غیب کسی پر ظاہر بھی نہیں کرتا۔ رہے وہ جن کو وہ رسول کی حیثیت سے منتخب کر لیتا ہے وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ سکتے، ان کے آگے اور پیچھے تو وہ پہرا لگا دیتا ہے تاکہ معلوم رہے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے ہیں، اور وہ ان کے ماحول کو گھیرے میں اور ان کی ہر چیز کو گنتی میں رکھتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ اے اور لپیٹ کر بیٹھنے والے، رات کو کھڑے رہو مگر تھوڑا، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو، یا اس پر کچھ بڑھا دو، اور اپنی اس نماز میں قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، اس لیے کہ عنقریب ایک بھاری بات کا بوجھ ہم تم پر ڈال دیں گے۔ رات کا یہ اٹھنا در حقیقت دل کی جمعیت اور بات کی درستی کے لیے بہت موزوں ہے، اس لیے کہ دن میں تو اس کام کی وجہ سے تمہیں بہت مصروفیت رہے گی، لہذا اس وقت پڑھو اور اپنے رب کے نام کا ذکر کرو، اور رات کی اس تنہائی میں سب سے ٹوٹ کر اسی کے ہو رہو۔ وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اس لیے اسی کو اپنا کارساز بناؤ۔ یہ جو کچھ کہتے ہیں اس پر صبر کرو، ان سے نہایت بھلے طریقے سے صرف نظر کرو، اور ان جھٹلانے والوں، ان اہل نعمت کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو، اور ان کو بس ذرا سی مہلت دو۔ ان کے لیے ہمارے پاس بھاری بیڑیاں ہیں اور آگ کا ڈھیر ہے، اور گلے میں پھنستا ہوا کھانا ہے، اور بہت دردناک عذاب بھی۔ اس دن جب زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے، اور پہاڑوں کا حال ایسا ہو جائے گا گویا ریت کے ٹیلے ہیں جو بکھرے جا رہے ہیں۔ تمہاری طرف اے قریش مکہ، ہم نے اسی طرح ایک رسول تم پر گواہ بنا کر بھیجا ہے، جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا۔ پھر فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اس کو بڑے وبال میں پکڑ لیا۔ اس لیے اگر تم بھی نہیں مانو گے تو اس دن سے کس طرح بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ آسمان اس کے بوجھ سے پھٹا پڑ رہا ہے، اور اللہ کا وعدہ شدنی ہے۔ اس سے پہلے یہ ایک یاد دہانی ہے، سو جس کا جی چاہے اپنے پروردگار کی طرف جانے کی راہ اختیار کر لے۔ ہم نے اے پیغمبر تم کو حکم دیا تھا کہ رات میں قیام کرو، تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ تم کبھی 2/3 رات کے قریب، کبھی آدھی رات اور کبھی 1/3 رات اس کے حضور میں کھڑے رہتے ہو، اور تمہارے کچھ ساتھی بھی۔ لوگوں کی ضرورت کے لحاظ سے اللہ ہی رات اور دن کی تقدیر ٹھہراتا ہے۔ اس نے جان لیا کہ تم لوگ اسے نبھا نہ سکو گے تو اس نے تم پر عنایت کی نظر کی، چنانچہ آپ قرآن میں سے جتنا ممکن ہو اس نماز میں پڑھ لیا کرو۔ اسے معلوم ہے کہ تم میں بیمار بھی ہوں گے، اور وہ بھی جو خدا کے فضل کی تلاش میں سفر کریں گے، اور کچھ دوسرے وہ بھی جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے اٹھیں گے، اس لیے جتنا ممکن ہو اس میں سے پڑھ لیا کرو، اور اپنے شب و روز میں نماز کا اہتمام رکھو، اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور دین و ملت کی ضرورتوں کے لیے اللہ کو قرض دو، اچھا قرض، اور یاد رکھو کہ جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں اس سے بہتر اور ثواب میں برتر پاؤ گے۔ اللہ سے معافی مانگتے رہو، بے شک اللہ غفور و رحیم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ اے اور لپیٹ کر بیٹھنے والے، اٹھو اور انذار عام کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اپنے رب ہی کی کبریائی کا اعلان کرو، اپنے دامن دل کو پاک رکھو، شرک کی غلاظت سے دور رہو، اور دیکھو اپنی سعی کو زیادہ خیال کر کے منقطع نہ کر بیٹھو، اور اپنے پروردگار کے فیصلے کے انتظار میں ثابت قدم رہو، اس لیے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو وہ دن بڑا ہی سخت ہوگا، ان منکروں کے لیے آسان نہ ہوگا۔ چھوڑ دو مجھے اور اس کو جسے میں نے تنہا پیدا کیا، اور جگہ جگہ پھیلا ہوا بہت فراواں مال اس کو بخشا، حاضر باش بیٹے دیے، اور اس کے لیے عز و شرف کی راہ خوب ہموار کر دی۔ پھر وہ توقع رکھتا ہے کہ جب اسے یہاں یہ ملا ہے تو قیامت کے دن اس کے لیے میں اور زیادہ کروں گا۔ ہرگز نہیں، وہ تو ہماری آیتوں کا دشمن نکلا، اس لیے ان قریب میں اسے سخت چڑھائی چڑھاؤں گا۔ یہ مجرم، اس نے سوچا اور بات بنائی تو اس پر خدا کی مار، اس نے کیا بات بنائی، پھر اس پر خدا کی مار، اس نے کیا بات بنائی، پھر ادھر ادھر دیکھا، پھر تیوری چڑھائی اور منہ بنایا، پھر پلٹا اور اکڑا، پھر بولا یہ محض زبان و بیان کی جادوگری ہے، وہی جو پہلے سے چلی آ رہی ہے، یہ کوئی الہام نہیں ہے، یہ محض انسان کا کلام ہے۔ یہ مجرم، میں ان قریب اسے دوزخ میں ڈال دوں گا، اور تم کیا سمجھے کہ دوزخ کیا ہے؟ نہ ترس کھائے گی نہ چھوڑے گی، چمڑی جھلس دینے والی، اس پر 19 مقرر ہیں۔ ہم نے دوزخ پر فرشتے ہی مقرر کیے ہیں، اور ان کی یہ تعداد صرف اس لیے بتائی ہے کہ اسے منکروں کے لیے آزمائش بنا دیں، تاکہ اہل ایمان کو یقین حاصل ہو، ایمان والوں کا ایمان بڑھے، اہل کتاب اور مومنین دونوں کسی شک میں نہ رہیں، اور اہل کتاب میں سے وہ لوگ جن کے دلوں میں حسد کا روگ ہے اور منکرین اس کا مذاق اڑائیں اور کہیں کہ اللہ نے اس بات سے کیا چاہا ہے۔ اللہ اپنا قانون کے مطابق جس کو چاہتا ہے اسی طرح گمراہ کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے۔ یہ اپنے علم کے معاملے
معاملے میں کسی ظام میں نہ رہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرے پروردگار کے لشکروں کو خود اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور یہ سرگزشت تو لوگوں کے لیے محض ایک یاد دہانی ہے۔ یہ کوئی مذاق اڑانے اور جلدی مچانے کی چیز نہیں ہے، ہرگز نہیں۔ چاند گواہی دیتا ہے، اور رات بھی جب اس نے پیٹھ پھیر لی، اور صبح بھی جب وہ روشن ہو جاتی ہے، کہ قیامت کا یہ ماجرا بڑے ماجروں میں سے ہے جو انسان کی تنبیہ کے لیے سنایا گیا ہے۔ تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو چاہے کہ ماننے کے لیے آگے بڑھے یا رد کر کے پیچھے ہٹ جائے۔ ہر متنفس اس روز اپنے عمل کے بدلے رہن ہوگا، دہنے والوں کے سوا۔ وہ باغوں میں ہوں گے، ان مجرموں کے بارے میں باہم پوچھ رہے ہوں گے۔ وہ ان سے پوچھیں گے تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے آئی؟ وہ کہیں گے ہماری بد نصیبی کہ ہم نمازی نہ تھے، ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ انہی کٹ حجتیاں کرنے والوں کے ساتھ ہم بھی کٹ حجتیاں کرتے تھے اور بدلے کے دن کو جھٹلاتے تھے، یہاں تک کہ یقین کی گھڑی آ گئی، تب ان کے شفاعت کرنے والوں کی شفاعت ان کے کچھ کام نہ آئے گی۔ سو انہیں کیا ہو گیا ہے کہ اس یاد دہانی سے منہ موڑ رہے ہیں، گویا بتکے ہوئے گدھے ہیں جو شیر سے ڈر کر بھاگ پڑے ہیں۔ بلکہ ان میں سے تو ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ پیغمبر کے بجائے خدا کی طرف سے کھلے ہوئے صحیفے اسے پکڑا دیے جائیں۔ ہرگز نہیں، یہ نہ ہوا ہے نہ ہونا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ قیامت کا اندیشہ نہیں رکھتے۔ ان کے پیچھے نہ پڑو، ہرگز نہیں، یہ تو ایک یاد دہانی ہے۔ سو جس کا جی چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے، اور یہ کوئی نصیحت حاصل نہ کریں گے الا یہ کہ اللہ ہی اپنے قانون کے مطابق چاہے۔ سو جس کا جی چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے، وہی اہل تقویٰ ہے، اور وہی اس کا مستحق ہے کہ اس کا پروردگار اسے بخش دے۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ یہ قیامت کو جھٹلاتے ہیں؟ نہیں، میں قیامت کے دن کو گواہی میں پیش کرتا ہوں، اور نہیں، میں تمہارے اندر تمہارے ملامت کرنے والے نفس کو گواہی میں پیش کرتا ہوں۔ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ نہیں، ہم تو اس کی پور پور درست کر سکتے ہیں۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ حق یہ ہے کہ انسان اپنے ضمیر کے روبرو شرارت کرنا چاہتا ہے، پوچھتا ہے قیامت کب آئے گی؟ لیکن اس وقت جب دیدے پتھرائیں گے اور چاند دہنائے گا اور سورج اور چاند دونوں اکٹھے کر دیے جائیں گے، تو یہی انسان اس دن کہے گا اب کہاں بھاگ کر جاؤں؟ ہرگز نہیں، اب کہیں پناہ نہیں، اس دن تیرے رب ہی کے سامنے ٹھہرنا ہوگا۔ اس دن انسان کو بتایا جائے گا کہ اس نے کیا آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا ہے۔ نہیں، وہ اسے نہیں جھٹلا سکتا، بلکہ حق یہ ہے کہ انسان خود اپنے اوپر گواہ ہے، اگرچہ وہ کتنے ہی بہانے بنائے۔ ان پر اتمام حجت کی جلدی میں آئے پیغمبر، تم اس قرآن کو جلد پا لینے کے لیے اپنی زبان کو اس پر نہ چلاؤ، یہ اسی طرح اترے گا، تم مطمئن رہو، اس کا جمع کرنا اور سنانا سب ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے جب اس وقت ہم اس کو پڑھیں تو اس کی اس قرات کی پیروی کرو، پھر ہمارے ہی ذمہ ہے کہ اگر کہیں ضرورت ہو تو ہم تمہارے لیے اس کی وضاحت کر دیں۔ لوگوں، تم اسے نہیں جھٹلا سکتے، ہرگز نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم اس جلد ملنے والی سے محبت کرتے ہو اور اس کو چھوڑے ہوئے ہو جو دیر سے آنے والی ہے، لیکن وہ آئے گی، اور اس طرح آئے گی کہ کتنے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے اپنے پروردگار کی رحمت کے منتظر، اور کتنے چہرے اس دن اترے ہوئے ہوں گے، سمجھ رہے ہوں گے کہ ان پر وہ ٹوٹنے والی ہے جو کمر توڑ ڈالے گی۔ نہیں، تم اس کو نہیں جھٹلا سکتے، ہرگز نہیں۔ اس دن جب جان ہنسنے میں آپ ہنسے گی اور کہا جائے گا اب کون ہے جھاڑنے والا، انسان سمجھ لے گا کہ جدائی کا وقت آ پہنچا، اور پنڈلی پنڈلی سے لپٹ جائے گی۔ وہ دن تیرے رب کی طرف جانے کا دن ہوگا۔ لیکن انسان کو دیکھو، اس نے نہ تو قیامت کے اچھے انجام کو سچ مانا، نہ نماز پڑھی، بلکہ جھٹلا دیا اور منہ موڑا، پھر اکڑتا ہوا اپنے لوگوں میں چل دیا۔ افسوس ہے، تجھ پر افسوس ہے، پھر افسوس ہے، تجھ پر افسوس ہے۔ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ حقیر پانی کی بوند نہ تھا جو ٹپکا دی جاتی ہے؟ پھر اس سے وہ ایک لوتھڑا بنا، پھر اللہ نے اسے بنایا، پھر سنوارا، پھر اس کے جوڑے بنائے نر اور مادہ۔ کیا اس پروردگار کو اب قدرت نہیں کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ کیا انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا؟ یہ حقیقت ہے کہ ہم نے انسان کو پانی کی ایک ملی جلی بوند سے پیدا کیا ہے۔ ہم اس کو الٹتے پلٹتے رہے، یہاں تک کہ ہم نے اس کو دیکھتا سنتا بنا دیا۔ ہم نے اسے خیر و شر کی راہ سجا دی، اب وہ چاہے شکر کرے یا کفر کرے۔
इसका नतीजा ये है कि हमने मुनकिरों के लिए जंजीरें, तोख और दहकती हुई आग तैयार कर रखी है। इसके बरखिलाफ हमारे वफादार बंदे शराब के जाम पिएंगे जिनमें आब काफूर की मलूनी होगी। ये एक चश्मा है जिसके पास बैठकर अल्लाह के ये बंदे पिएंगे और जिस तरफ चाहेंगे बसहूलत उसकी शाखें निकाल लेंगे। ये अपनी नजरें पूरी करते हैं और उस दिन से डरते रहे जिसका हौल हर चीज को घेर लेगा। ये मिस्कीन और यतीम और कैदी को खाना खिलाते रहे, इसके बावजूद कि खुद उसके ज़रूरतमंद थे। ये इस जज्बे से खिलाते थे कि हम तुम्हें सिर्फ अल्लाह के लिए खिला रहे हैं, न तुमसे बदला चाहते हैं, न शुक्रगुजारी की तवक्को रखते हैं। हम अपने परवरदिगार की तरफ से उस दिन का अंदेशा रखते हैं जो निहायत अकल खरा है, बड़ा ही तुरशरू है। सो अल्लाह ने उन्हें उस दिन की मुसीबत से बचा लिया और उन्हें ताजगी और सुरूर से ला मिलाया है, और उनके सब्र के बदले में उन्हें रहने के लिए बाग और पहनने के लिए रेशमी पोशाक अता फरमाई, और उसमें तख्तों पर तकिए लगाए बैठे होंगे, ना उसमें धूप की हिद्दत देखेंगे ना सरमा की शिद्दत। उसके दरख्तों के साए उन पर झुके हुए और उनके खूशे बिल्कुल उनकी दस्तरस में होंगे। उनके सामने चांदी के बर्तन उनके खाने के लिए और शीशे के प्याले उनके पीने के लिए गर्दिश में होंगे। शीशे भी चांदी के जिन्हें उनके खुदाम ने हर खिदमत के लिए निहायत मौजू अंदाजों के साथ सजा दिया है। इसके अलावा उन्हें वहाँ ऐसी शराब के जाम पिलाए जाएंगे जिसमें आब जंजबील की मलोनी होगी। ये भी जन्नत में एक चश्मा है जिसे सलसबील कहा जाता है। उनकी खिदमत में वो लड़के जो हमेशा लड़के ही रहेंगे, दौड़ते फिरते होंगे। तुम उनको देखोगे तो यही ख्याल करोगे कि मोती हैं जो बिखेर दिए गए हैं, और देखोगे तो जहां देखोगे वहां बड़ी नेमत और बड़ी बादशाही देखोगे। इस हाल में कि उनकी ऊपर की पोशाक ही सब्ज सुंदुस और इस्तबरख की है। उनको चांदी के कंगन पहना दिए गए हैं और उनके परवरदिगार ने उन्हें खुद अपने हुजूर में शराब तुहूर पिलाई है। यकीनन तुम्हारे लिए ये तुम्हारे अमल का सिला है और तुम्हें मुबारक कि तुम्हारी सही मशकूर हुई। तुम उनकी परवाह न करो है पैगंबर, तुम पर यह कुरान हमने ही नाजिल किया है और निहायत एहतिमाम के साथ नाजिल किया है। इसलिए तुम अपने परवरदिगार के फैसले के इंतजार में साबित कदम रहो और इनमें से किसी गुनहगार, किसी नाशुक्रे की बात का ध्यान न करो, हम इनसे निमट लेंगे। और सुबह शाम अपने रब का नाम याद करो और रात में भी उसके सामने सजदा रेज हो जाओ और रात के बड़े हिस्से में उसकी तस्बीह करते रहो। ये इसलिए नहीं मान रहे कि ये सिर्फ जल्द मिलने वाली से मोहब्बत करते हैं और अपने आगे एक भारी दिन को पसे पुश्त डाल रहे हैं। हकीकत यह है कि इन्हें हमने ही पैदा किया है और इनके जोड़बंद मजबूत किए हैं, और ये भी हकीकत है कि हम जब चाहें इन्हें बिल्कुल ठीक उन्हीं की तरह बदल देंगे। ये नहीं मानते तो इन्हें छोड़ो। ये आयतें तो एक याद दहानी है, इसलिए जिसका जी चाहे अपने रब की ये राह इख्तियार करे। और तुम नहीं चाहते मगर ये कि अल्लाह ही अपने कानून के मुताबिक चाहे। बेशक अल्लाह अलीम व हकीम है। वो जिसे चाहता है इसी इल्म हिकमत की बिना पर अपनी रहमत में दाखिल करता है, और इन जालिमों के लिए तो उसने बड़ा दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो सरासर रहमत है, जिसकी शफकत अबदी है। ये हवाएं जिनकी बाग छोड़ दी जाती है, फिर वो अंधा धुंध गुबार उड़ाती हैं, और ये हवाएं जो बादलों को उठाकर फैलाती हैं, फिर बांट कर अलग अलग मामला करती हैं, फिर दिलों में याद दहानी डालती हैं, किसी पर अतमा में हुज्जत और किसी को इंजार के लिए ये गवाही देती हैं कि जिस अजाब का वादा तुमसे किया जा रहा है वो आकर रहेगा। इसलिए जब सितारे मिटा दिए जाएंगे और आसमान फट जाएगा और पहाड़ रेजा रेजा कर दिए जाएंगे और रसूलों के लिए उनके परवरदिगार के हुजूर में हाजिरी का वक्त मुकर्रर होगा, जानते हो कि उनको इस हाजिरी में किस दिन के लिए देर हुई? इसी फैसले के दिन के लिए। और तुम क्या समझे कि ये फैसले का दिन क्या है? तबाही है उस दिन झुटलाने वालों के लिए। ये झुटलाते हैं तो बताएं, क्या हमने अगलों को हलाक नहीं किया? फिर इनके पिछलों को क्या हम उन्हीं के पीछे नहीं लगाते रहे? हम मुजरिमों के साथ यही करते हैं। तबाही है उस दिन झुटलाने वालों के लिए। तुम समझते हो कि मरने के बाद हम तुम्हें उठा ना सकेंगे? क्या हमने एक बेवकात पानी से तुमको पैदा नहीं किया, फिर उसको एक मुकर्रर वक्त तक हमने एक महफूज जगह में रखा, सो हमने इसी तरह ठहराया, तो हम क्या खूब ठहराने वाले हैं। फिर किस तरह झुटलाते हो? तबाही है उस दिन झुटलाने वालों के लिए। क्या हमने जमीन को जिंदों और मुर्दों के लिए इकट्ठा करने वाली नहीं बनाया?
اور اس میں اونچے پہاڑ نہیں جمائے اور ان کے اندر سے چشمے نکال کر تم کو میٹھا پانی نہیں پلایا؟ پھر کس طرح جھٹلاتے ہو؟ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ اب چلو اس چیز کی طرف جس کو تم جھٹلاتے رہے، چلو اس سائے کی طرف جس کی 3 شاخیں ہیں تم کو ہر طرف سے گھیرنے کے لیے۔ اس میں نہ چھاؤں ہے نہ یہ آگ کے شعلوں سے بچاتا ہے، وہ محلوں جیسے انگارے پھینکتی ہے، زرد اونٹوں کی طرح، یہ سب تم دیکھو گے۔ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہ وہ دن ہے جس میں وہ کچھ بول نہ سکیں گے اور نہ انہیں اجازت ہوگی کہ خدا کے سامنے آئیں تو کوئی عذر پیش کر رہے ہوں۔ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہ فیصلے کا دن ہے، ہم نے تم کو اور تم سے پہلے گزرے ہوئے سب لوگوں کو جمع کر دیا ہے۔ اب اگر کوئی چال تم چل سکتے ہو تو میرے مقابلے میں چل دیکھو۔ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ خدا سے ڈرنے والے آج سایوں اور چشموں اور اپنی چاہت کے میووں میں گھرے ہوئے ہیں۔ کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے اس عمل کے صلے میں جو تم کرتے رہے۔ ہم ان لوگوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں جو خوبی سے عمل کریں۔ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ تم بھی کچھ دن کھا برت لو، حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ مجرم ہو۔ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہ ہر نعمت دنیا میں پاتے ہیں اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اپنے پروردگار کے حضور میں جھک جاؤ تو نہیں جھکتے۔ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہ مجرم، انہوں نے قرآن کو جھٹلا دیا ہے، اب اس کے بعد وہ کیا بات ہے جسے یہ مانیں گے؟ الرحمن علم